مجلس شہادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے براہ راست پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے نے سجایا ہے تابوت حسن کا، ہے تابوت حسن کا، تابوت حسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے فاقہ کش، میرے نادار بابا جان، بیواؤں بے قصوں کے مددگار بابا جان، ہائے ہائے اجڑ گئی میری سرکار بابا جان، بچے تڑپ رہے ہیں کرو پیار بابا جان، بابا میرے حسن کو گلے سے لگائیے، بابا حسین روتا ہے اٹھ کر منائیے۔ مجلس کا آغاز کرتے ہیں سلام سے، اور آج کی مجلس جو ترتیب دی گئی ہے برائے شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو مجلس کا آغاز میں دعوت سلام دیتا ہوں محسن مقصود بھائی سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دل میں نہیں جو آلے پیغمبر کی آرزو، ہائے ہائے دل میں نہیں جو آلے پیغمبر کی آرزو، بے فائدہ ہے جنت و کوثر کی آرزو، بے شک بے فائدہ جنت و کوثر کی آرزو، دل میں نہیں جو آلے شبر کی یاد ہے دلے مضطر کی آرزو، شبر کی یاد ہے دلے مضطر کی آرزو، اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، واہ واہ، اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، اہل زمانہ کہتے ہیں
جس لال کو حسن اہل زمانہ کہتے ہیں، جس لال کو حسن پہلی ہے یہ زمانے میں حیدر کی آرزو، پہلی ہے یہ زمانے میں حیدر کی آرزو، اور کافی ہے فضل شبرو شبیر کے لیے، کافی ہے فضل شبرو شبیر کے لیے، دونوں کی تھی نبی کو برابر کی آرزو، دونوں کی تھی نبی کو برابر کی آرزو، زہرا کے لال نے ٹکڑے جگر کے دے دیے، زہرا کے لال نے دیکھی جو قلب دین میں بہتر کی آرزو، دیکھی جو قلب دین میں بہتر کی آرزو، شبر کی یاد ہے دل مضطر کی آرزو، اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجهم. سبحان اللہ تمام سبحان اللہ. ناظرین اور حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص برادر میسم موکھی کے والد مرحوم سجاد حسین موکھی، ابن رجب علی موکھی اور تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ میں ایک فاتحہ کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
ہمشیر نے سر پیٹ کے یہ شور مچایا، ہمشیر نے یہ پیٹ کے سر شور مچایا، میں کیا کروں لوگوں مجھے قسمت نے ستایا، بے رحموں نے بھیا کو میرے زہر پلایا، کس طرح بچے گا اسد اللہ کا جایا، بس ہو گیا معلوم کہ ساما ہے سفر کے، دیکھو تو لگن بھر گیا ٹکڑوں سے جگر کے، قاسم کبھی ننا سگرے باں پھٹا ہے، حیدر کے محبوں میں بھی ایک حشر بپا ہے، دشمن بھی تڑپتے ہیں وہ فریاد و بکا ہے، تابوت حسن روزہ احمد کو چلا ہے، ماتم میں نہیں ہوش بجا اب تو کسی کے، اب ماما نہیں سر پہ حسین ابن علی کے، اب ماما نہیں سر پہ حسین ابن علی کے۔ میں آج کی مجلس کے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ قبیل مہدی قبلہ سے، جو مجلس سے خطاب فرمائے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جیسے کہ آپ نے اعلان سن لیا کہ اس مجلس کے انعقاد میں تعاون حاصل ہے جناب میثم مکھی کا، ان کے والد مرحوم جناب سجاد حسین مکھی ابن رجب علی مکھی کی برسی ہے۔ ایک بار اور گزارش ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تمام ارواح مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے، لیکن ہر ایک کا نام لینا الگ سے ممکن نہیں ہے۔ ہم تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اما یجیب کا ورد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الائمة الہداة المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين۔ آج دو معصومین کی شب شہادت ہے، دونوں کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پہلے ہم سرکار ختمی مرتبہ کی خدمت میں اور پھر آقا امام حسن الاسلام کی خدمت میں توسل پیش کریں گے۔ شب جمعہ بھی آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله
या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना। नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। एक और मर्तबा या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आप हुजूर कायनात और हज़रत सिब्त अकबर मौला हसन अलैहिस्सलाम के नाम पर एक और मिलके हैदरी, हुसैनी और हसनी और मोहम्मदी सलावत भेजे मोहम्मद शब शहादत अफज़लुल अंबिया भी है और सैयदुल औलिया भी है, यानी रहमतुल्लिल आलमीन के विसाल का गम भी है और सैयद शबाब अहलिल जन्ना मौला हसन अलैहिस्सलाम के मसाइब की रात भी है। लिहाजा आज की गुफ्तगू का मौजू सुखन है हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुहाफिज ज़ुर्रियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हसन मुज्तबा हाफिज नस्ल रिसालत है। आज हम ये गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इस मौजू के लिए हमने सूरह तूर की आयत नंबर 21 की तिलावत की है। कुरान मजीद का 52वां सूरा है। इरशाद दस इलाही वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिन मिन शैइन कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। साहिबान ईमान में से कुछ ऐसे हैं जिनकी औलादों ने मुकम्मल ईमान के साथ अपने आबा व अजदाद का इत्तिबा किया है। सुभान अल्लाह। सूरह तूर में आयत नंबर 21 में इरशाद फरमा रहा है कि कुछ ऐसे हैं वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। कुछ मोमिनीन में से ऐसे जिनकी औलादों ने ऐसे मुकम्मल ईमान के साथ अपने आबा व अजदाद का इत्तिबा किया है कि हमने उनकी औलादों को उन्हीं साहिबान ईमान के साथ मुल्हक कर दिया है। सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाया कि कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, हर शख्स अपने अमल के बदले में गिरवी है। यानी यूं तो हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, लेकिन अगर ज़ुर्रियत ने ईमान में अपने आबा व अजदाद की पैरवी की है तो हमने उनमें और उनके आबा व अजदाद में कोई जुदाई नहीं डाली, बल्कि उन्हें उन्हीं के खानदान के बुजुर्ग के साथ हम मिला देंगे। ये सूरह तूर की आयत नंबर 21 है और आप जानते हैं कि मैं किस तरफ
ज़ुर्रियत जी मोहम्मद बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिब्ते अकबर है मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह तूर की आयत नंबर 21 के जो सबसे बड़े मिस्दाक आबा व अजदाद में है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो ज़ुर्रियत के सबसे बड़े मिस्दाक है वो मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ सवाल ये है कि फिर ज़ुर्रियत से क्या मुराद है? अगर इस आयत को बजाते खुद देखा जाए, क्या फकत औलाद ज़ुर्रियत में दाखिल है या अज़वाज भी ज़ुर्रियत में शामिल है? क्या उम्मत भी ज़ुर्रियत में शामिल है या नहीं है? तो अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान के आयत नंबर 74 में 74 ये इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। साहिबान तक़वा ये कहते हैं कि हमारी अज़वाज और हमारी ज़ुर्रियतों को हमारी आंखों की ठंडक करार दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। और फरमाइएगा, हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। बस पता चला अज़वाज और है और ज़ुर्रियत और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अज़वाज और ज़ुर्रियत को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अगर ज़ुर्रियत में अज़वाज भी शामिल होता तो फिर अज़वाज का लफ्ज अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा अज़वाज ज़ुर्रियत में शामिल नहीं है। यही वजह है कि अज़वाज का ज़ुर्रियत में शामिल होने का दावा किसी नबी के जमाने में भी नहीं किया गया। वाह वाह वाह। कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आज गुफ्तगू सतह उमूमी से बुलंद हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे जितना सलीस रखूं वो बेहतर है और ज्यादा से ज्यादा मफाहिम मुंतकिल हो सके। अज़वाज की ज़ुर्रियत में शामिल होने का दावा किसी नबी के जमाने में नहीं किया गया कि फला नबी की ज़ुर्रियत में उनकी अज़वाज भी शामिल, नहीं किया गया कभी। लिहाजा कुरान करीम ने इस लफ्ज के माना महदूद कर दिए, औलाद तक। ज़ुर्रियत के माना महदूद कर दिए फकत औलाद या औलाद की औलाद तक। सुभान अल्लाह। चुनांचे कलाम मजीद में सूरह अनआम की आयत नंबर, क्योंकि आज मौजू है हसन मुज्तबा ज़ुर्रियत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस भी हैं और मुहाफिज भी हैं। सुभान अल्लाह। तो पहले ज़ुर्रियत समझ में आ जाए कि ज़ुर्रियत है क्या। जी, सूरह अनआम आयत नंबर 84 ता 86 उसमें इरशाद बारी ताला है। उसे जाकर ये जितने भी रेफरेंसेस दे रहा हूं बाद में इसको सुनिएगा, चेक कीजिएगा, उसको नोट कीजिएगा और खुद भी उसको जाके पढ़िएगा। सूरह अनआम आयत नंबर 84 ता आयत नंबर 86, व वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किए याकूब और इसहाक। कुल्लन हदैना, और हमने सबकी हिदायत की। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, और उनसे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत कर चुके थे। व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान, और इब्राहिम ही की ज़ुर्रियत में है दाऊद और सुलेमान। बहुत गौर फरमाइएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में है दाऊद और सुलेमान। व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ज़ुर्रियत में है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ज़ुर्रियत में यानी नस्ल में है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वह कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, और हजरत ज़करिया हो, यहया हो, ईसा हो, इलियास हो, ये सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से। कुल्लु मिनस सालिहीन, ये सब के सब हमारे सालिह बंदे थे। बात वाज़ेह हो रही है, आयत नंबर 84 हो गई है। व इस्माईल वल यसा, और इस्माईल और यसा भी इब्राहिम की ज़ुर्रियत में थे। सुभान अल्लाह। देखिए, हजरत यसा बनी इसराइल के नबी हैं, जरा सुन लीजिएगा। हजरत यसा इनका जो नाम है ये गैर मारूफ नाम है ना। हजरत यसा बनी इसराइल के नबी थे जिनके वालिद का नाम था उख्तूब, और ये जानशीन थे हजरत इलियास के। और हजरत यसा की शबाहत मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ ये है कि हजरत यसा जो जानशीन है हजरत इलियास के, ये चचा के फर्जंद है हजरत इलियास के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। मोहम्मद बेटे मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह। जैसे मौलाए कायनात रसूल अल्लाह के चचा अबू तालिब के फर्जंद थे जी, वैसे हजरत यसा हजरत इलियास के चचा के फर्जंद थे और जानशीन भी थे हजरत इलियास के। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा कि ये भी हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से। व यूनुस व लूतन व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और आयत नंबर 86 सुना रहा हूं सूरह अनआम की, कि हजरत यूनुस भी इब्राहिम की नस्ल में से, लूत इब्राहिम की नस्ल में से, और हमने हर एक को फजीलत दी आलमीन पर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से नाम लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान में, यानी इसहाक हो, याकूब हो, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब हो, यूसुफ, मूसा हो, हारून, ज़करिया हो, यहया, ईसा हो, इलियास,
अला नबीना व अलैहि अफदलुस सलाति व सलाम, ये सब के सब इब्राहिम की नस्ल में से, सुभान अल्लाह, इंक्लूडिंग हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की नस्ल में से। लिहाजा मामून रशीद ने जब मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि सलाम से पूछा था कि आए मुबाहिला में आप अबनाना की मंजिल पर कैसे हैं, जबकि आप रसूल की बेटी के बेटे हैं और नस्ल तो बेटों से आगे बढ़ती है, बेटी से नहीं। तो दफतन मेरे मौला रज़ा अलैहि सलाम ने जवाब दिया था कि जैसे ईसा फकत माँ की निस्बत से इब्राहिम की नस्ल में करार पाए, वैसे ही हम फातिमा ज़हरा की निस्बत से नस्ल मोहम्मद मुस्तफा में करार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, नाराए हैदरी, अज़मत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत को हमने क्यों पेश किया आपकी खिदमत में? ये साबित करने के लिए कि कुरान के मुताबिक नवासे भी ज़ुर्रियत में बनते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक, बहुत खूब। भाई गुफ्तगू बिल्कुल मौजू से मरबूत है। जी जी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के तवस्सुस से नस्ल इब्राहिम में से, तो बस साबित हो गया कि खातून के जरिए से भी अगर कोई नबी एक नबी के फर्जंद कहलाए तो वो ज़ुर्रियत में शामिल होते हैं। बेशक। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इससे दलील भी कायम की। इसके माना यह है कि कुरान के मुताबिक नवासे ज़ुर्रियत में से बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हसन मुश्तबा ज़ुर्रियत रसूल के पहले वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नवासे का मातम भी है और नाना का मातम भी है। लिहाजा हमने वो मौजू इख्तियार किया है कि जो कुरान की रोशनी में अंबिया के नवासे नाना ही की ज़ुर्रियत कहलाए, और इसी रोशनी में बात अभी और आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह से। बिस्मिल्लाह, यानी अगर वो ईमान की मंजिल पर हो, बल्कि मैं लफ्ज और बेहतर कर दूं, अगर नवासे उसी ईमान की मंजिल पर हो जिस मंजिल पर नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बरहबीबे खुदा खत्मुल अंबिया सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह। अच्छा, सिलसिला फिक्र रोशन है, वजाहत की मजीद जरूरत तो नहीं, इंशाअल्लाह वाज़ेह हो रहा है सब कुछ जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह किबला, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। तो अगर नवासे उसी ईमान के मंजिल पर हो जिस मंजिल पर नाना है, तो कुरान कहता है ये भी उन्हीं की ज़ुर्रियत में से है। और फिर कुरान ने आगे कहा वल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, सूरह तूर में जो हमने जो सरनामे कलाम आज पढ़ी कि हमने नवासों को नाना ही के साथ मुल्हक कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अब नाना और नवासों में कोई फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सूरह तूर की इस आयत से वल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम से मैं नतीजा लेना चाह रहा हूं कि हमने मुल्हक कर दिया ज़ुर्रियत को उनके आबा व अजदाद के साथ। अगर ज़ुर्रियत का ईमान भी उसी मकाम पर है जिस मकाम पर आबा व अजदाद का ईमान था, यानी अगर नाना और नवासे के ईमान में कोई फर्क नहीं है, तो हमने नवासे को नाना के साथ मुल्हक कर दिया। अब नाना और नवासे में कोई फर्क नहीं रहा, यानी सुलह हसन सुलह मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बात हो रही है। सुलह हसन को सुलह हसन ना कहो, वो सुलह मोहम्मदी है, इसलिए कि हमने नवासे को नाना के साथ मुल्हक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जहाद हुसैन भी जहाद मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बज़ोरे बाजुए पुरज़ोर मोहम्मदी हसनी सलावत, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क्या कहने, लिहाजा हमने नवासे को नाना के साथ ऐसे मुल्हक किया कि अब दोनों में कोई फर्क नहीं। जो हसन की सुल्ह है वही हुजूर की सुल्ह है, जहां जिहाद हुसैन है वही जिहाद मोहम्मदी है। और अगर यहां तक बात आ गई है, मैंने सूरह तूर की आयत नंबर 21 से आपकी खिदमत में साबित किया और अर्ज किया, इसका लाजमी नतीजा यह है कि कत्ले हसन भी कत्ले मोहम्मदी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बेशक। और शहादत हुसैन भी शहादत मोहम्मदी है। बेशक, बेशक। यानी इसके एक देखें, एक के बाद एक नतीजा निकालते चले जाइए, आपके सामने राहें खुलती चली जाएंगी। यानी अगर हम मौला हसन और मौला हुसैन के कातिलों पर लानत करते हैं तो बिगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हसनैन करीमैन के कातिलों पर लानत नहीं करते, दर हकीकत हम रसूल अल्लाह के कातिलों पर लानत कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, मौला हसन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत बेशुमार।
बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात ये है सूरह तूर के आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर ज़ुर्रियत के अमाल उसी अंदाज से हैं, वो ईमान के उसी मरहले पर हैं, तो हम ज़ुर्रियत को मुल्हक कर देते हैं उनके आबा व अजदाद के साथ। और हमने अर्ज किया सूरह अनाम की आयतों के जरिए से कि नवासे भी ज़ुर्रियत में शामिल होते हैं, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम की ज़ुर्रियत में शामिल है। सुभान अल्लाह। तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हसन और हुसैन और हम सब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुत और उनके वसीले से ज़ुर्रियत रसूल में से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ाते हैं सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। वाह 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 वाह। हमने आदम को और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम और आले इमरान को आलमीन पर मुस्तफा किया है, यानी उन्हें चुन लिया है। परवरदिगार क्या वजह है कि तू जब भी अंबिया के जानशीनों का जिक्र करता है तो आल का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहने। यानी आप मुलाहिजा फरमाइएगा इस आयत में इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। हमने आले इब्राहिम को मुस्तफा किया, हमने चुना आले इब्राहिम को, हमने आले इमरान को चुना है। तो परवरदिगार जब भी तू अंबिया के जानशीनों का जिक्र करता है तो आल ही का जिक्र करता है। क्या इन अंबिया की कोई उम्मत नहीं है? वाह 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 वाह। अगर उम्मत है तो उन उम्मतियों में से किसी को जानशीनी क्यों नहीं अता करता? क्या कहने। ताकि कहीं तो जमहूरियत की बुनियाद पड़े। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। तो भाई इन अंबिया में से किसी की उम्मत को जानशीन बनाते, उम्मत में से किसी को मुंतखब करके? कहा नहीं, सुन्नत इलाही है कि हम एक ही घराने को चुनेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाएंगे तो आले इब्राहिम ही को बनाएंगे, उम्मत में से नहीं बनाएंगे। सही। आले इमरान का भी जिक्र साथ कर देंगे ताकि दुनिया जान ले कि मुस्तफा के जानशीन भी आल में से होंगे, मोहल्ले वालों में से नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अज़मत इमरान आले इमरान अलैहिस्सलाम सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए गुफ्तगू मरबूत है। हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम वो वारिस और मुहाफिज हैं ज़ुर्रियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन मुस्तफा के। क्योंकि याद रखिएगा कि सदर इस्लाम के जितने बुजुर्ग सहाबा कराम थे या ताबईन थे या तबे ताबई थे, इनमें से किसी ने भी दुनिया से जाते हुए अपनी आल को यह वसीयत नहीं की कि इस्लाम का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहने। सुभान अल्लाह। देखिए बड़ा अहम नुक्ता जो अर्ज करने लगा हूं भाई। बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, बड़े बड़े उलमा गुजरे, मुफ्तियान कराम गुजरे, तबे ताबी गुजरे, उनसे पहले ताबईन गुजरे, उनसे पहले सहाबा कराम गुजरे। उनमें से किसी एक की वसीयत तो मुझे दिखलाइए कि उन्होंने जाते हुए अपनी आल से ये कहा कि तुम इस्लाम का ख्याल रखना। बहुत खूब। ये वसीयतें जरूर मिलती हैं कि उस मुल्क का ख्याल रहे जो हमारे पास है जी। सुभान अल्लाह। इस जमीन का ख्याल रहे, इस खजाने का ख्याल रहे। ये वसीयतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये वसीयत नहीं मिलती है आपको औलादों में कि दीन इस्लाम का ख्याल रहे। सुभान अल्लाह। कहीं ये वसीयत नहीं मिलेगी आपको। बुजुर्ग से बुजुर्ग हस्ती ले आइए कि उन्होंने अपने फर्जन को ये वसीयत की हो कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, देखो मेरे बाद इस्लाम का ख्याल रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ज़ुर्रियत में से नहीं है ना मुस्तफा की। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या कहने। चूंकि वो मुहाफिज नहीं बन सकते। सही। कहीं आपको ये वसीयत नहीं मिलेगी सिवाय अली इब्न अबी तालिब के खानवादे के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। आले नबी ताज अली अली अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकत मौला अली अलैहिस्सलाम के वसीयतनामे में मिलता है। जब वो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से वसीयत की, शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वजह से, और अपनी बाकी औलादों से भी वसीयत की, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान। देखो मेरे बच्चों, कुरान की हुर्मत का ख्याल रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, ये मौला कायनात की वसीयत है। मुझे ऐसी वसीयत तो लाके दिखाइए किसी और बुजुर्ग साहबी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, खबरदार खाने काबा के बारे में तुम खबरदार रहना। सिवाय मौला अली के किसी ने कुरान और खाने काबा के बारे में कोई वसीयत नहीं की। अब जुमला कहने लगा हूं, क्योंकि जिसकी जो मिल्कियत होती है वो उसी के बारे में वसीयत कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी।
मुहाफिज ज़ुर्रियत रसूल हसन अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली ने कुरान के बारे में भी वसीयत की, अली ने खाने काबा के बारे में वसीयत की, इसलिए कि वसीयत इंसान वही कर सकता है जहां उसका इख्तियार होता है। सुभान अल्लाह। भाई वसीयत तो वही हो सकती है ना जहां यकीन हो कि ये मेरे इख्तियार में है। जी बेशक। सिवाय खानदान अली इब्न अबी तालिब के कोई और जुर्रत ही नहीं कर सका कि कुरान और किबले के बारे में वसीयत करके जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्कियत के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। मैं अर्ज ये करने लगा हूं कि अली फकत मौलूद काबा नहीं है, अली मालिक काबा है। सुभान अल्लाह अली मौला सुभान अल्लाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। और मैं आगे किसी हदीस में शायद अगर आज ही मौजू में आ गया तो मैं आपको हदीस भी सुना दूंगा अहले बैत अलैहिस्सलाम की, जिसमें उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि काबा हमारी मिल्कियत, हमारे इख्तियार में। अब जरा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब खुदाए मन्नान ने सूरह आले इमरान में पहले क्या कहा, हमने चुन लिया है आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को, तमाम आलमीन पर। फिर कहा ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, देखो हमने चुना तो है हजरत आदम को, हजरत नूह को, आले इब्राहिम को भी, आले इमरान को भी, लेकिन याद रखना ये सब बराबर नहीं है, ये सब भी बराबर नहीं है। सूरह आले इमरान में मजीद आगे फरमाया आयत नंबर 34 में, ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम, हमने एक नबी की औलाद को दूसरे नबी की औलाद पर भी बुजुर्गी और शराफत अता की। सुभान अल्लाह। जैसे एक नबी को बाकी नबी पर तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, जैसे रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत हासिल है, वैसे ही रसूलों की औलादों में बाज को बाज दूसरे अंबिया की औलादों पर फजीलत हासिल है। जब कुरान की आयत है, इससे मुराद क्या है, तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ से मुराद औलाद मुस्तफा है और नस्ल मुर्तजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। या अली मदद। अल्लामा मजलिसी ने बिहार अनवार जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 402 पर लिखा है कि कानत सफीनतु नूहिन सबबन निजात फी दुनिया, कि ये जो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि हमने अंबिया की औलादों में से भी बास को बास पर फजीलत अता की है, तो याद रखो कि नूह का सफीना दुनिया में सबब निजात था। यादत अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कानत सफीनतु नूहिन सबबन निजात फी दुनिया, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना बड़ा मोहतरम लेकिन दुनिया में सबब निजात था। वह ज़ुर्रियतु मुहम्मदिन, ज़ुर्रियत का लफ्ज़, ज़ुर्रियतु मुहम्मदिन सबबुन निजात फिल उक़बा, और नस्ल मुस्तफा आखिरत में सबब निजात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये बराबर कैसे हो सकते हैं, सफीना नूह दुनिया में निजात दे गया, ज़ुर्रियत मुस्तफा आखिरत में निजात दे जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बात पहुंच रही है। फिर अल्लामा मजलिसी ही ने बिहार और अनवार की जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 225 पर ये लिखा, जो पहले मैंने हदीस सुनाई वो जिल्द नंबर 16 सफा नंबर 402 पर, अब जो कह रहा हूं वो जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 225 पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ये कि मौला अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली अल-बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिलकर माशाअल्लाह। पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 34 में, जैसे हमने पढ़ा भी आपकी खिदमत में, ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, कि अल्लाह ने अंबिया की ज़ुर्रियत में से भी बाज़ को बाज़ पे फजीलत अता की है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। पांचवें इमाम ने फरमाया नहनु मिनहुम, हम उसी ज़ुर्रियत ही में से तो हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा पांचवें इमाम से ये हदीस आ रही है कि जो नस्ल हसनी में भी है और नस्ल हुसैनी में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। अज़मत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह। यानी पांचवें इमाम ज़ुर्रियत हुसैन में भी हैं और ज़ुर्रियत हसन में भी। बेशक। पांचवें इमाम के वालिद मौला हुसैन के बेटे हैं, पांचवें इमाम की वालिदा मौला हसन की बेटी हैं। सुभान अल्लाह। जहां हसनी और हुसैनी सिलसिला आकर मिल जाता है, लिहाजा पांचवें इमाम ही को ज़ेब देता था कि उस हदीस को बयान फरमाए कि नहनु मिनहुम, देखो मैं उसी ज़ुर्रियत में से हूं।
یعنی ذریت حسنی بھی افضل، ذریت حسینی بھی تمام ذریتوں سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آج ایک بڑے مختلف انداز سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے، اور انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اور اللہ۔ پھر فرمایا، امام ہی نے فرمایا وَنَحْنُ بَقِيَّةُ تِلْكَ الْعِتْرَةِ، میں ہی اسی عطرت کا بقیہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بقیہ کے لفظ سے کچھ یاد آیا؟ بقیہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بقیت اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جی، کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان آیت اللہ۔ کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے ملاتے چلے جائیے گا، مطلب کھلتے چلے جائیں گے آپ تک۔ بسم اللہ قبلہ، سبحان امام نے کہا اللہ۔ نحن بقیۃ تلک العطرہ، ہم ہی اس عطرت کا بقیہ ہے۔ بے شک، بقیہ یعنی وہ بچا ہوا خزانہ جو اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک آخری خزانہ جو اللہ کے پاس ہے اس کی حجت میں سے۔ اسی خاطر ہے کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بقیہ یعنی اللہ کے پاس موجود خزانہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ آئے ہائے ہائے، اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کعبے کے مالک ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، اسی بقیت اللہ پہ حدیث سن لیجئے گا تو ساتھ میں پھر یہ کعبے کا بھی ذکر آ جائے گا۔ حدیث ذہن میں آ گئی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن کعبۃ اللہ، سبحان اللہ۔ نحن کعبۃ اللہ، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کعبے کے مالک ہیں، کہا ہم ہی کعبۃ اللہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یا علی اولی عظمت آل اطہار علیہم السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ نحن کعبۃ اللہ ونحن قبلۃ اللہ، یہ بھی آگے کیا بتاؤ۔ کہنے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کعبۃ اللہ ہیں اور ہم ہی قبلۃ اللہ ہیں، اور اللہ کا یہ ارشاد ہمارے ہی بارے میں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے بارے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا سبحان کہنے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذریت رسول سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ سے، اور اس جی، ذریت کی بسم اللہ۔ عظمت بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہی محافظ ہیں۔ بے اور شک، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، کہ اللہ نے بعض انبیاء کی ذریت کو بعض انبیاء کی ذریت پر فضیلت عطا کی ہے، وہ ہم ہی ہیں وہ ذریت۔ یہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب بے بات کو شک۔ ایک منزل اور آگے لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ایک مل کے صلوات بیٹھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، یہ تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ پہ ڈسٹربنس ہے، آپ کے لیے آواز تو واضح ہے نا، اور بات تو میری واضح ہے انشاءاللہ سے؟ بسم جو اللہ قبلہ، بالکل کلیئر۔ انشاءاللہ ٹھیک، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی واضح ہوگا، جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ دیکھ لیں اسے کمنٹ سیکشن میں، تو ان کے لیے آواز واضح ہے۔ اچھا، اب قابل غور بات یہ، میں بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں کہ انبیاء کی ذریتیں تھیں، حضرت ابراہیم کی نسل بھی ہے، ٹھیک ہے، حضرت زکریا کی نسل ہے، سب سے افضل ذریت تو ہے سرکار ختم مرتبت کی، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے نا، جی بات واضح ہے، اسماعیل علیہ السلام عطا، حضرت زکریا کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا، صحیح۔ تو چاہتا تو خاتم المرسلین کو بھی بیٹا دے سکتا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سوال تو ہے، اگر چاہتا ہو تو ختم المرسلین کو بھی بیٹا دے دیتا، صحیح۔ لیکن اگر بیٹا دے دیتا، اس کا جواب طولانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر کم سے کم یہ بات پہنچ جائے کہ امام حسن علیہ السلام رسول کی بیٹی کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے نہیں، بیٹی کے بیٹے، جی، تو یہ اللہ نے کیوں اہتمام کیا کہ بیٹی سے ذریت نبی کو آگے بڑھائے۔ اگر بیٹا دے دیتا ختم المرسلین کو تو یقین جانے گا حفاظت اسلام ناممکن ہو جاتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وجہ سن لیجیے گا، اس لیے کہ باپ کے بعد فوراً بیٹا وارث ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہوس پرست نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکتی، کیا کہنے۔ لہذا بیٹے کو فوراً ہی شہید کر دیا جاتا، یعنی وہی کام کیا جاتا جو بیٹی کے ساتھ کیا گیا۔ بہت توجہ کیجیے، اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان بھائی اللہ۔ رسول اللہ کی بیٹی کے، رسول اللہ کے فوراً بعد ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا نا، جی تو اگر بیٹی کو شہید کیا جا سکتا تھا تو بیٹے کو کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ صحیح، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر تو معاملہ اور بھی ان ہوس پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا کیوں وارث بن گیا، ہم تو نہیں بننے دیں گے، تو وہی کام کیا جاتا بیٹے کے ساتھ جو بیٹی کے ساتھ کیا گیا۔ اب فرق یہ ہو گیا بیٹا اور بیٹی میں کہ بیٹی نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنے وقت کے امام کو بچا لیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک بے شک۔ یہ کچھ دقیق مراحل ہے تاریخ کے جسے میں گزارنا چاہتا ہوں آپ کو، اور جن کا تعلق بالکل 28 سفر سے اور بعد کے مراحل سے۔ صحیح، سبحان اس اللہ۔ طرح کی جو اگلی شب جمعہ آئے گی وہ ایام محسنیہ کے دوران ہوگی، حضرت محسن کی شہادت۔ ہائے ہائے، بے شک۔ رسول اللہ کی شہادت کے 3 دن بعد ہی تو دختر رسول کے گھر پر حملہ ہو گیا، ہائے ہائے، اور گویا رسول اللہ کے بعد ان کے خانوادے کی پہلی قربانی تو ان کے نواسے حضرت محسن کی صورت میں پیش کی گئی۔ ہائے ہائے، بے شک۔ تو حضرت محسن کی شہادت کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، لیکن اگلی شب جمعہ کو انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ تو بیٹی نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا۔ اب واضح ہو رہا ہے کہ بیٹی سے کیوں نسل رسالت کو آگے بڑھایا، اور شہادت پیش کر کے، کیونکہ بیٹے کو مار دیا جاتا صحیح، سبحان اللہ۔ تو اس وقت کے وارث کو مار دیا جاتا نا، اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا، اور نسل رسالت اس سارے معاملے میں پردے میں رہ کر آگے بڑھتی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پردے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، لہذا بی بی سیدہ کو مرکز بنایا گیا ذریت مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت معدن الرسالہ سیدہ سلام علیہا صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ۔ بی بی کو ذریت محمد کا مرکز بنایا گیا، اور یہ سلسلہ اب جاری رہے گا کوثر تک۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش میری بات پہنچ سکتی، اس لیے مصلحت ایزدی تھی، اور دعا پیغمبر بھی یہی تھی کہ اے اللہ مجھے بیٹی ملے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اہتمام کیا، ذرا خالق کائنات اور رزاق متین کی رزاقیت تو ملاحظہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ جن ختیجہ سے اسلام کی خاطر اللہ نے ساری دولت لے لی تھی، انہیں سیدہ کی صورت میں دولت جاویدانی عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم فاطمہ تو ابوہا بالہا بنوہا سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بس جن ختیجہ سلام اللہ علیہ سے دولت دنیا لے لی اللہ نے، انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو دنیا میں نسل رسالت کی محافظ قرار پائے، سبحان اللہ، اور آخرت میں اپنے محبین کو آتش جہنم سے رہائی بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جیسے رب کائنات نے ختیجہ کو عطا فرمائی، بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا قیامت میں بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ اپنی بے شمار دولت پر فخر نہیں کریں گی، اپنی بیٹی پر ناز کریں گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی ختیجہ ناز کریں گی کہ میری بیٹی آ رہی ہے جو محشر کے میدان میں ہمارے چاہنے والوں کے لیے مشکل کشا بنے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واضح ہو گئی؟ ہاں، رسول اللہ کی کچھ اور بیٹیوں کے نام تاریخ میں لکھ دیے گئے، تو اول تو وہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ اب یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن میں اشارہ کر دوں، حضور کے زیر سایہ پلی ہوئی کچھ یتیم بچیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ کیونکہ ذریت رسول پر بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بات ثابت کرنا ضروری ہے کہ ذریت فقط سیدہ کونین سے آگے بڑھی ہے۔ بسم اللہ۔ تو حضور کے زیر سایہ پلی ہوئی کچھ یتیم بچیاں تھیں وہ، اور اگر انہیں بیٹیاں مان بھی لیا جائے، اب ایک بہت اہم نقطہ عرض کرنے لگوں، اور بھی اگر انہیں بیٹیاں مان بھی لیا جائے تو وہ بے عقب رہیں۔ واہ واہ، یعنی کیا؟ واہ، یعنی بیٹیاں چاہے تم کتنی بنا لاؤ، نواسے تم حسن اور حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی عظمت اولاد پیمبر صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے نسل رسالت شروع ہوئی ہے۔ ابتدا میں بی بی سیدہ نے حفاظت کی اس نسل کی، پھر مولا علی نے، اور پھر میں آپ کے سامنے وقت بچتا تو آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ مولا حسن مجتبیٰ نے کس عظیم الشان انداز میں نسل رسالت کی حفاظت فرمائی ہے تاکہ نسل کربلا تک پہنچ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی ہم نے کہا ایک بیٹی تھی رسول اللہ کی، کچھ درباری مورخین نے لکھا کہ 4 بیٹیاں تھیں تاکہ عظمت سیدہ کو کمرنگ کیا جا سکے،
تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیاں اگر 4 صحیح تو نواسوں کے تو نام بتلاؤ. واہ 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 واہ، بے شک. بھائی سوائے حسن اور حسین کے کوئی نسل ہی نہیں جو نسل رسول کی بقا کی ضامن ہو. بے شک. اور یہی 2 نواسے تھے جو وقت رحلت پیغمبر بہت کم سن تھے. اور مفاد پرست، غور کیجئے گا، مفاد پرست سازشی دنیا جس میں یہودی بھی شامل تھے اور یہودیوں کے ساتھ کچھ منافقین بھی ملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا بیٹی کو تو شہید کر دیا. میں نے عرض کیا کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی شہید کر دیا جاتا، اسی لیے اللہ نے بیٹی عطا کی تاکہ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کر سکے. کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ. ابھی ایام فاطمیہ کا تفصیلی موضوع ہے لیکن میں چند جملوں میں عرض کر دیا، اور مجھے اطمینان اندر سے کبھی ہو جاتا ہے نا کہ بات انشاءاللہ پوری طرح سے پہنچ گئی ہے. جی بسم اللہ. تو وہ جو یہودی اور سازشی تھے، جو منافقین، انہوں نے بیٹی کو شہید کر دیا. انہوں نے یہ سوچا کہ نواسے تو ابھی بہت کم سن ہیں، لہذا ان کی توجہ انہیں قتل کرنے پر نہ گئی. بیٹی کو مار دیا لیکن نواسوں کو کم سنی میں نہ مار سکے. بھائی یہ سارا اہتمام تھا ضروریت رسول کی حفاظت کے لیے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی تدبیر خداوندی تھی کہ نسل رسالت ان نواسوں سے باقی رہ جائے، بیٹے سے نہ باقی رہے، نواسوں سے باقی رہے. اور وصیت رسول یہ تھی کہ نواسوں اتنا وقت گزار دو کہ ایک نواسا شام میں رہنے والے اشرار سے صلح کے ذریعے سے شریعت بچا لے، جیسے رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بچا لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا نواسا کربلا میں جہاد میں سیف کے ذریعے اسلام خالص محمدی کو رہتی قیامت تک کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس اور فرائین زمانہ کی سازشوں سے محفوظ بنا لے. سبحان اللہ. یہ وصیت رسول ہے. سبحان اللہ. کہ فوراً نہ جنگ کرنا، اتنا انتظار کر لینا. لہذا دنیا نے دیکھا کہ 2 نواسے کبھی مرسل اعظم کے کندھوں پر آئے اور کبھی آپ کی پشت پر آئے، اور کبھی رسول اللہ انہیں گود میں بٹھا کر دعائیں کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اسی صلح اور جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ابنایا امامان قاما او قعدا، میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے کھڑے ہو تو امام ہے، بیٹھ جائیں تو امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام حسنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. یعنی حالت قیام میں بھی یہ امام ہے، حالت قعود میں بھی یہ امام ہے. بے شک بے شک. یعنی حضور جانتے تھے کہ میرے ایک نواسے کو ایسے حالات درپیش ہوں گے کہ وہ صلح کریں گے، اور ایک نواسے کو ایسے حالات درپیش ہوں گے کہ وہ جہاد کی سیف کر کے میدان میں آ جائیں گے. بعض لوگ حسن کی صلح پر اعتراض کریں گے، بعض لوگ حسین کی جنگ پر اعتراض کریں گے. لیکن یاد رکھنا، نہ حسن کی صلح پر اعتراض ممکن ہے نہ حسین کی جنگ پر، اس لیے کہ حسن کی صلح میری صلح ہے، حسین کی جنگ میری جنگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بات واضح ہو گئی. اور امام کی اصطلاح استعمال کی، ابنایا آذان امام قعدا، میرے دونوں فرزند امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں. امام یہ عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر نے، اور فخر ابراہیمی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ بھئی ایک ایک جملے میں اشارہ ہے بہت سی حقیقتوں کی طرف. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سلامت رہیے. واہ واہ واہ. آپ ماشاءاللہ اتنے صاحبان فہم و شعور سامعین ہیں کہ میں اشارہ فقط کر دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے، بات زیادہ سے زیادہ آگے پہنچ جائے، اور بہت سی باتیں اشاروں میں وہ لطائف کے طریق پہنچ جاتی ہیں، وہ لطافت ہوتی ہے اس میں. بے شک بے شک. فخر ابراہیم سرکار ختم مرتبہ یہ اصطلاح وضع کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی امام تھے. انی جاعلوک للناس اماما. سبحان اللہ. کیا کہنے. حضور نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہا ابنایا ہذان امامان قاما وقعدا، میرے یہ دونوں بچے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن فرق یہ ہے کہ انی جاعلوک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام فقط انسانوں کے امام تھے. سبحان اللہ. جنہیں رحمت للعالمین امام کہتے ہیں وہ فقط انسانوں کے امام نہیں تھے، وہ عالمین کے امام ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری الحسن والحسن. بسم اللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. قبلہ بہت خوب. کیا کہنا. حسن علیہ السلام فقط انسانوں کے امام نہیں، حسن عالمین کے امام ہیں. بے شک.
کسی انگریزی اخبار نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے مدائن میں، جہاں یہ صلح کا معاملہ ہو رہا تھا، مدائن میں حاکم شام کو امامت ہینڈ اوور کر دی. آئے واہ واہ واہ، سبحان اللہ امام، سبحان اللہ. یہ پرلے درجے کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ جملہ لکھ دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. ورنہ مجھے بتلائیے گا کہ کوئی انسان صداقت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ اللہ سبحان، کیا کہیں، یہ بات نہیں ہوتی آپ تک؟ بھائی کوئی انسان شجاعت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. آپ کہہ رہے ہیں حسن نے امامت ہینڈ اوور کر دی، اس کا مطلب یہی ہے نا، امامت تشکیل پاتی ہے صداقت سے، شجاعت سے، سخاوت سے. کوئی انسان سخاوت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے کسی اور کو؟ بھائی انسان فضائل جسمانی اور روحانی کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ سبحان اللہ. جہاں تمام فضائل اپنی معراج کو پہنچ جائیں اسی کو تو امامت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے. تو کوئی امامت کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ یعنی کہنا چاہتا ہوں خلافت تو ہینڈ اوور ہو سکتی ہے، امامت پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. وارث رحمت للعالمین امام حسن علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد عجل فرجہم. سبحان اللہ. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں خلافت نہیں مانگی تھی، امامت مانگی تھی. بے شک سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں بھی امامت ہوگی اے معبود، تو وہاں کرسی مراد نہیں تھی، وہاں فضائل کی معراج مراد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. اچھا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ امامت کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ نے سنا کہ فلاں نبی نے اپنی نبوت کسی اور کو ہینڈ اوور کر دی؟ سبحان اللہ، بہت خوب. واہ 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 واہ. بھئی یہ صلح امام حسن کو تو سمجھ لو پہلے. سبحان اللہ. کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ نبی بیمار ہو گئے تو آج کل رخصت پر ہیں؟ اللہ بہت خوب. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ابھی ہینڈ اوور کی ہوئی کسی اور کو. کیا آپ نے سنا کبھی ایسا کہ بھئی نبی آج کل معطل ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کام تو بہت اچھا کر رہے تھے لیکن ایک بار ایسی حرکت ہو گئی کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ بھئی آپ فارغ ہیں، ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے؟ اللہ اکبر، بہت خوب قبلہ، بہت خوب اشارہ ہے. سبحان اللہ. نہیں، اس لیے کہ یہ عہدہ الہی ہے، نبوت ہینڈ اوور نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. بھائی دنیا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، دنیا چونکہ نبوت ہی کو نہیں پہچان پائی لہٰذا امامت کو بھی نہ سمجھ پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، بہت خوب نتیجہ ہے. بے شک. نہ نبوت کرسی ہے نہ امامت کرسی ہے. صحیح. اس لیے صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر امامت کے ہینڈ اوور کا معاملہ نہیں تھا. مولا حسن علیہ السلام کی صلح رحمانیت محمد مصطفیٰ کا مظہر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت غور کیجئے گا، ہم نے رحیمیت محمد کا مظہر نہیں کہا، رحمانیت محمد کا مظہر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق کیا ہے رحمان و رحیم میں؟ اچھا، اہل لغت کہتے ہیں الرحمن اسم خاص بصفت عامۃ والرحیم اسم عام بصفت خاصۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جی. واہ واہ. لغت سے سنا رہا ہوں، یہ لغت تو لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لغت شیعہ سننے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک، کیا کہنے. سبحان اللہ جی. بات پہنچ رہی. رحمان لغت میں رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ استعمال کیے نا اللہ نے، تو کوئی فرق تو ہوگا، بلا وجہ تو تکرار نہیں ہے نا. تو اس میں رحمان کہتے ہیں اس میں خاص، خدا کا اس میں خاص ہے. یعنی رحمان کوئی اور نہیں رکھ سکتا اپنا نام، عبد الرحمان رکھ سکتا لیکن رحمان کوئی نام نہیں رکھ سکتا اپنا. رحمان اس میں خاص ہے لیکن معنی عام کے ساتھ. اور رحیم اس میں عام ہے لیکن معنی خاص کے ساتھ.
ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کیا مطلب؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے عربی، اور اسی خاطر ہم نے رحمانیت مصطفیٰ کا مظہر کا، رحیمیت مصطفیٰ کا مظہر نہیں کہا. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. بے شک، یعنی رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. کوئی بندہ اپنا رحمان نام نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا کہ عبد الرحمان رکھ سکتا ہے لیکن رحمان نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ کے اس نام کا مطلب عام ہے، اسم خاص ہے، مطلب عام ہے. عام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ رحمت جو مومن پر بھی ہوتی ہے اور کافر پر بھی ہوتی ہے، اسے رحمانیت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. اور وہ رحمت جو مخصوص ہو مومنین پر، اسے رحیمیت کہا جاتا ہے، رحمانیت نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح امام حسن علیہ السلام خدا کی رحیمیت کا نہیں، رحمانیت کا مظہر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. نعرہ حیدری، خوشنودی امام حسن علیہ السلام، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صفت رحمانیت کا مظہر ہے وہ رحمانیت، یعنی وہ رحمت کے جو مومن پر بھی ہے اور کافر پر بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کی صلح خدا کی رحمانیت کا مظہر ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ رحمت جو مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی حسن کے اور جن کی صلح ہو رہی تھی ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. نہیں، جیسے اللہ کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے ویسے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے رحمت فرمائی، رحمانیت کا مظہر ہے. جیسے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی تھی مشرکین مکہ سے، وہ رسول اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار ہے، رحیمیت کا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ آیا حضور نے کیوں کہا تھا حسن کی صلح میری صلح ہے اور حسن کی جنگ بھی میری جنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. حسن اگر صلح کریں تو خدا کی رحمانیت کا مظہر جو مومن اور کافر دونوں پر ہے. یعنی حسن نے صلح کر کے سمجھایا ہے کہ جیسے میرے جد رسول اللہ نے صلح کی تھی مشرکین مکہ سے، جس سے میں صلح کر رہا ہوں اسے مسلمان نہ سمجھو، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. چونکہ صلح تو مشرکین اور کافرین سے بھی جائز ہے. لہذا حسن مصطفیٰ نے صلح کی. اور اگر مولا جنگ کریں تو خدا کے قہر و غضب کا مظہر ہے. یہ صلح بھی امام حسن علیہ السلام نے اس لیے کی تھی کہ ابھی ہدف امامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت مل گئی تو علی جمل و صفین اور نہروان میں لڑے، اب حسن بھی خلافت کے لیے لڑیں گے. مولا حسن نے کہا نہیں. میرے خیال میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے، میں بات کہتے چلا جاؤں گا. اگر تم یعنی دنیاوی حکومت چاہتے ہو، مولا حسن علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم خلافت کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں لڑیں گے. اگر تم حکومت دنیاوی چاہتے ہو تو لے جاؤ یہ تخت، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. چونکہ خود امامت یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بھی حکومت کی بیعت کر لے. بہت اہم. کیا کہنے. اچھا، مولا علی علیہ السلام سے بھی کوئی تقاضا نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کا مقام مولائیت ہماری حکومت کے تابع ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے. بھائی حکومت غصب کر لی تم نے، لیکن علی کا مقام مولائیت تم حکومت کے تابع نہیں کر سکے. بے شک بے نہ شک. کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسے علی مولا ہے ویسے ہی ہم بھی مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتائیے کوئی ایک دعویٰ کیا کسی نے کیا تھا تاریخ میں کہ جیسے علی مولا ہے ویسے ہم بھی مولا ہیں؟ نہیں. جیسے علی عالم ہے ویسے ہم بھی عالم ہیں؟ کسی نے کیا دعویٰ؟ اس لیے کہ مولا بننے کے لیے اولا بالتصرف ہونا پڑتا ہے. یعنی مولا وہی ہوگا جو مادے میں جان ڈال دے، رنگ میں روح بھر دے، شیر کی تصویر کو اشارہ کرے تو قالین پر بنا ہوا شیر وجود میں آ جائے، اور وہ مامون پر حملہ کر دے اور مامون اپنے زمانے کے مولا کی پناہ پر مجبور ہو جائے. یہ مولائیت کا مطلب. اس لیے کہ مولائیت کی منزل منیت کی منزل ہے. علی کے دور میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جیسے علی مولا ویسے ہم بھی مولا. یعنی جیسے منیت کی جو منزل ہے نا وہ تھی امیر المومنین کے پاس، مولائیت کی منزل یعنی منیت کی منزل وہ تھی جیسے میں ہوں ویسے آپ ہیں،
لہذا رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جیسے جیسے میں مولا ہوں اس کا ویسے ویسے ہی علی مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک قبلہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فہذا علی مولا علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی علی محمد وعجل فرجہم۔ بس عزیز اور طول کلام ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ بعد میں آنے والی خلافتوں میں سے بھی کسی نے بھی اس منصب مولائیت کو اپنی خلافت کے تابع کرنے کی جرات نہیں کی، لہذا علی نے سکوت اختیار کیا۔ سکوت اختیار کر کے میرے مولا علی علیہ السلام نے، چونکہ مقام اور منصب امامت اور مولائیت محفوظ تھا، لہذا سکوت اختیار کر کے امت کو جنگوں سے بچا لیا۔ اپنی ظاہری خلافت میں بھی جو علی نے تلوار اٹھائی وہ اس لیے اٹھائی کہ اپنی حکومت کے حدود اربع میں انصاف کا قیام علی کی ذمہ داری تھی، لہذا علی کبھی جمل میں آئے، کبھی صفین میں آئے، کبھی نہروان میں آئے ان مفسدین کا قلع کما کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مولا حسن علیہ السلام سے بھی تقاضا نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اپنی امامت کو بھی ہمارے تابع کر دیں، امام حسن سے مطالبہ نہیں تھا۔ صحیح، یعنی مولا جانتے تھے کہ جب بھی قیامت تک کے لیے امامت کا بیان ہوگا تو میرے فضائل نفسی کو کوئی مجھ سے الگ کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ مولا جانتے تھے کہ اب تک عوام الناس میں حکومت اور امامت الگ الگ شمار ہوتے ہیں، لہذا حسن مجتبیٰ نے سلو کی تاکہ امت کا خون نہ بہے۔ حسین سلسلہ امامت میں وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے حکومت نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ کیا کہنے، پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ غاصب حکومت کی اب خواہش تھی کہ منصب امامت کو بھی اپنا تابع بنا لیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نہ مولا علی کے زمانے میں ہوا نہ امام حسن کے زمانے میں ہوا، ان کا حق غصب کیا گیا، لیکن مولائیت اور امامت کے منصب کو حکومت کا تابع نہیں بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار غاصب کی طرف سے اور ظالم کی طرف سے، بنی امیہ کی طرف سے یہ آرزو کوشش ہو رہی تھی کہ منصب امامت کو بھی اپنا تابع بنا لیا جائے اور بیعت کا مطالبہ کیا جائے، لیکن اللہ رے قربانی حسین سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، کہ حکومت اس مطالبہ بیعت کو، حکومت کے اس مطالبہ بیعت کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا حسین نے، پھر حسین کے بعد کسی فرعون زمانہ کی یہ جرات ہی نہ ہو سکی کہ وہ اہل بیت سے بیعت کا تقاضا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے امامت کے بارے میں، مولا علی، امام حسن اور امام حسین تک۔ سبحان اللہ قبلہ۔ زندان میں ڈال دیا گیا بعد میں ائمہ کو، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 برس زندان میں رہے، لیکن آپ پوری تاریخ میں مجھے کہیں دکھلا دیجئے کہ امام موسیٰ کاظم سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس لیے کہ مطالبہ بیعت کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا حسین نے میدان کربلا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہے نا، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ۔ ہاں ہاں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت امام علی مقام حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل کیا فرج۔ کہنے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام حسین تک امامت پہنچی تو اب کربلا میں دو لاشیں تھے ایک طرح سے، ایک تو قربانی امام حسین علیہ السلام، امام حسین قربان ہوئے، لیکن یہ وہ لاشا تھا کہ جس کے احترام کا اللہ نے وعدہ لیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ قیامت تک یہاں پر زائرین آئیں گے اور لبیک یا حسین کہہ کر عرض سلام اور عرض عقیدت اور ارادت پیش کریں گے، چاہے حسین کا لاشا پامال ہو جائے، لیکن ہم حسین کی حرمت کو اور نام حسین کی حرمت کو باقی رکھیں گے۔ بے شک۔ دوسرا وہ جنازہ تھا کہ جو امام حسین نے بیعت کو ذلیل و رسوا کر دیا، سبحان وہ اللہ، جنازہ بیعت بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاش بیعت، امام حسین تو وہیں دفن ہوئے کربلا معلیٰ میں، تو زمینی کربلا حسین کی، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی۔ دو مصرے اور سن لیجئے گا، آپ کو سقیفہ سے کربلا تک پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا۔ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ اور جب لاش اٹھا کے لے جاؤ گے تو کہاں دفن کرو گے؟ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا ہے اسے سقیفہ میں۔
सुभान अल्लाह। भाई लाशें बैत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है, और दफन करना इसे सकीफा में कि करबला की जमीन हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत शहनशाह करबला हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। क्या कहने, यही वजह है कि हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की, इसलिए कि उस वक्त इमामत को ताबे नहीं किया गया हुकूमत के, और हुसैन ने जंग की, इसलिए कि वो पहला मौका था कि जब इमामत से भी बैत मांगी जा रही थी। यही यानी अब मैं कहना चाहता हूं फर्क हसन और हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद और माविया में है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफियो शामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने के बिला, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकबाल ने कहा है, बात पहुंच रही है जी। सुभान अल्लाह। क्या कहने। भाई दुनिया तो चाहती थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़े, क्यों? ताकि इस जंग के बहाने हसन और हुसैन दोनों को शहीद कर दिया जाए। और हसन जुर्रियत मुहाफिज जुर्रियत मुस्तफा है, बात जहां से शुरू हुई है। सुभान अल्लाह। क्या कहने के बिला, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हसन ने कहा नहीं, तुम ये चाहते हो कि मैं कुर्सी की खातिर, इख्तिदार की खातिर दुनिया ये कहे कि हसन लड़ रहे थे? कहा नहीं, मैं हुसैन को मदीना या मदाइन में शहीद नहीं होने दूंगा। सुभान अल्लाह। हसन कह रहे थे कि मैं सिलसिला इमामत को बचा के ले जाऊंगा करबला तक, ताकि करबला से आगे सैयदुस साजिदीन उस सिलसिले को लेकर आगे जाएं। खुदा के लिए गौर कीजिएगा, कितना बड़ा एहसान है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नस्ल इमामत पर। बेशक, बेशक। अगर कि इमामत हुसैन की नस्ल से आगे बढ़ेगी, लेकिन उस नस्ल को बचाएंगे हसन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। सादा लफ्जों में मौला हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुलह के जरिए से हुसैन को बचा लिया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहाफिज़े नस्ल इमामत हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ताकि बनी उमैया की साजिश ये कामयाब ना हो सके कि कोई ऐसी जंग हो जाए कि जिसमें हम दोनों भाइयों को शहीद कर दें। ना, हसन ने कहा कि नहीं, मैं हुसैन को बचाऊंगा। सुभान अल्लाह। जब मौला हसन मुश्तबा को हत्ता जहर भी दिया गया, तो बाकी भाइयों ने पूछा कि भाई हसन, आप तो जानते हैं कि आपको जहर किसने दिया है, आप बतलाइए हमें। कहा नहीं, इस वक्त हम नहीं चाहते कि साजिश से पर्दा खुले। उस वक्त भी नहीं बयान किया फौरन। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मैं साजिशों को न खोलूं, ताकि सिलसिला इमामत की हिफाजत हो जाए। लेकिन हुसैन इब्ने अली तक आते आते शजरा इमामत वो कदावर दरख्त बन जाएगा कि अब हुसैन खोलकर बतला देंगे कि पहले भी साजिश यजीद के बाप ने की थी, और अब भी जुल्म उसी माविया का बेटा यजीद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये इमामत का इश्तिराक आपकी समझ में आ रहा है, हसन और हुसैन की इमामत का इश्तिराक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हसन अलैहिस्सलाम ने नस्ल इमामत को बचा लिया, और फिर हुसैन ने करबला तक पहुंचते पहुंचते बनी उमैया को बेनकाब कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इमामत की नस्ल भी बच गई, बनी उमैया भी बेनकाब हो गए। ये थी सियासत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने के बिला। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहाफिज़े नस्ल इमामत हसन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीबन मुझे 1.25 घंटा हो गया बात करते हुए। 5 से 7 मिनट और लेना चाहूंगा इसी तसलसल में, ताकि मौजू पूरा हो जाए, अगर आपकी इजाजत है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ऑनलाइन मजलिस भी है, अगर घर में किसी मोमिन को कोई कामकाज हो जाता है तो इतना बुरा भी नहीं महसूस होता, वो थोड़ी देर के लिए कुछ म्यूट करके कहीं और अपने कामों में मसरूफ हो सकते हैं। अलबत्ता खैर मजलिस का तकाजा कुछ और है, आज शब 28 सफरुल मुज़फ्फर है, 2 मासूमीन की शब शहादत है, तो मैं चाहता हूं कि ये मौजू पूरा मुकम्मल हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, लिहाजा ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मंसूबाबंदी थी कि सिलसिला इमामत को बचाया। अब वाज़ेह हो गया ना कि हसन मुहाफिज जुर्रियत मुस्तफा है। जहां से हमने जुर्रियत का आगाज किया था बात का, हमने सूरह तूर की आयत पढ़ी, फिर सूरह इब्राहिम की आयत पढ़ी, सूरह अनाम की आयत पढ़ी, माता सूरह अनाम की आयत पढ़ी, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और इब्राहिम है इमाम इंसानों के, हसन और हुसैन इमाम आलमीन के।
اس لیے کہ رحمت للعالمین نے انہیں عالمین کا امام کہا ہے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. اور پھر ذریت رسول اصل میں بڑی آگے سیدہ کونین سے، اور پھر پہنچے امام حسن تک. اللہ نے اہتمام کیا کہ بیٹے کے ذریعے سے نہیں، بیٹی کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے تاکہ نسل رسالت محفوظ رہ جائے. اور امام حسن علیہ السلام تک آتے آتے اس منصوبے کو بھی ناکام کر دیا میرے مولا نے، کہ تم چاہتے تھے کہ ہم بظاہر اس کرسی اور اقتدار اور خلافت کے معاملے کی خاطر تم سے الجھ جائیں اور تم کوئی ایسی جنگ برپا کر دو کہ جس میں کسی سازش کے ذریعے سے پتہ بھی نہ چل سکے کہ اصل میں سازش کے پیچھے کون سا. جیسے کہ امام حسن کے زمانے تک نہیں پتہ چل پایا تھا. تم حسن اور حسین دونوں کو شہید کر دو، چاہے زہری کے ذریعے سے شہید کر دو. سبحان اللہ. نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. حسن نے کہا کہ ہم نسل امامت کو بچائیں گے، اور کربلا تک پہنچتے پہنچتے امامت وہ قداور درخت بن چکی ہوگی کوثر کی صورت میں، جو اللہ نے وعدہ کیا کہ نسل رسالت کو اللہ باقی رکھے گا. پھر حسین تم بنی امیہ کو بے نقاب کریں گے کربلا کے میدان میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. لہٰذا بعد میں بنی امیہ تو اچھی طرح سے اس وقت بھی سمجھتے تھے، اور بعد میں بھی بنی امیہ وہ بے دین اور شاطر ضرور ہیں، لیکن ان کو آپ سادہ اور بیوقوف نہ سمجھیے گا. صحیح صحیح. لہذا بغض امام حسن تھا بنی امیہ کے دل میں، فقط بغض حسین نہیں، ان سے پہلے بغض حسن تھا. کہ تاریخ میں جیسا پروپیگنڈا مولا حسن مجتبیٰ کے خلاف کیا گیا ویسا کسی امام کے خلاف نہیں کیا گیا. اسی لیے بھائی، اس لیے کہ جمل کی مار کھائے ہوئے، ہائے 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 ہائے، صفین و نہروان میں حسن کی تلوار کی زد میں آئے ہوئے، آخر کچھ تو بدلہ لینا تھا نا انہیں. تو کسی نے بعد میں کہا نعوذ باللہ اتنے با ہمت نہیں تھے لہذا تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے. اس کا جواب تو انہیں جنگوں کے ذریعے سے مل گیا. پھر کسی نے کہا کہ شادیاں بہت کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ بھی مولا حسن علیہ السلام کے لیے لکھا گیا. شادیاں بہت کرتے تھے، طلاقیں بہت دیتے تھے. یعنی حتیٰ یہ کہ 90-900 تک کا عدد پہنچا دیا گیا شادیوں اور طلاقوں کا. میں کہتا ہوں اگر مولا حسن علیہ السلام شادیاں بہت کرتے تھے، طلاقیں بہت دیتے تھے، تو حسن کی مطلقاؤں کے نام بھی تو لکھ کے بتاؤ ذرا مجھے تاریخ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. بھائی مولا حسن علیہ السلام نے جنہیں طلاق دی ان کے قبیلے بھی تو کچھ ہوں گے نا. صحیح، سبحان اللہ. بھائی مکہ اور مدینہ میں کتنے قبیلے رہتے تھے؟ فنگر ٹپس پہ تھے. تو بتاؤ نا کہ فلاں قبیلے کی فلاں خاتون تھی، فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کی پوتی تھی، جن سے حسن نے شادی کی پھر طلاق دے دی. صحیح. طلاق کا تو ذکر کرتے، مطلقاؤں کا بھی تو ذکر کرو. کون ہے وہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل صحیح. بھائی نوٹ تو کیا جاتا ہوگا سبط اکبر ہیں، علی کے بیٹے ہیں، جب وہ شادی کر رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں، شادی کرے طلاق دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو نوٹ تو کیا جاتا ہوگا نا کہ کس خاندان کی عورت سے شادی کی تھی. نہیں، کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا. بس طلاقوں کا ذکر ملتا ہے، مطلقاؤں کا ذکر نہیں ملتا. یہ ہے جھوٹے پروپیگنڈے کی حقیقت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی قبیلہ، خاندان، عورت بتاؤ تو صحیح کہ حسن کس سے شادی کرتے تھے، پھر کس کو طلاق دے دیتے؟ کوئی ذکر تو کرو. ہے ہی نہیں. یہ ہے. تو بس میں نے عرض کیا کہ جتنا نیگیٹو آپ کو تاریخ میں پروپیگنڈا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بنو امیہ کی طرف سے نظر آئے گا، اتنا کسی اور امام کے لیے نہیں. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام نے بنو امیہ کی پوری سازش کو ناکام کیا ہے. از اول امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، پھر حسن مجتبیٰ کسی طریقے سے کوئی جنگ کر لیں کرسی کے معاملے پر تاکہ اس وقت پھر حسن حسین کو شہید کر دیا جائے. نہیں، حسن مجتبیٰ نے وہ کام کیا کہ سلسلہ امامت کو کربلا تک پہنچا دیا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے کے بلا. بہت خوب. یہ تاریخ کے حوالے سے ہم نے پورا آپ کی خدمت میں کر دیا. ایک ہوتی ہے تاریخ، ہوتی ہے تاریخ کا انالیسس. آج ہم نے تھوڑا انالیسس کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ کے بلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشنودیے معمار کربلا، حسن علیہ السلام صلوات. محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے اور کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ کی بھی شب شہادت ہے، میں نے عرض کیا بلا شک، لیکن میں آج تابوت ہے مولا حسن علیہ السلام کا. رسول اللہ کی شہادت کے بارے میں
میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کچھ منزل پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں انشاءاللہ. لیکن آج میں اتنا ضرور کہوں گا، دیکھیں جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ملک الموت بغیر اجازت سیدہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اتنا تو ہم جانتے ہیں جی. آج کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. یہ وہی در سیدہ تھا پھر کہ جس پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے رہے تھے اور اپنے کھانے بنانے کے لیے فاطمہ کے در سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. اللہ، اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ کم از کم سیدہ 3 مہینے تک مدینہ والے باہر سے آتے تھے، سیدہ کے گھر سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. اللہ اکبر، اتنی لکڑیاں سیدہ کے ایک دروازے کو اور گھر کو جلانے کے لیے جمع کی گئی. یا حسین، انہوں نے رسول کی آنکھیں یہاں بند نہیں ہوئی تھی، وہاں رسول کی بیٹی کو مار دیا، در و دیوار کے درمیان پیس دیا. عزیزوں بس، اور پھر ایک کے بعد ایک نسل رسالت میں سے شہادتیں ہوتی گئیں. پہلی شہادت تو خود شہزادہ محسن کی ہے، پھر سیدہ کونین کی شہادت، مولا علی کی شہادت، اور آج تابوت حسن مجتبیٰ ہے جس تابوت پر تیر مارے گئے. آپ نے غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا کہ جو ایک مرتبہ گھر سے چلا ہو لیکن اتنی غربت ہو کہ دفن نہ ہو سکے اور پھر دوبارہ گھر میں واپس آ جائے. ایسا جنازہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں پر. اللہ عزیزوں، گریہ کرتے جائیے گا. ایام اعزام میں روز گریہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے مسائب میں حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے. آج میں لفظ بدل رہا ہوں، آج حسن کے مسائب میں اور حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے آئے ہوئے ہیں. اللہ مولا حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ مسلسل زخمی کیا گیا تھا. مولا کو بار بار زہر دیا گیا، اور آج کی جب رات آئی تو پانی میں زہر دے دیا گیا. شب 28 صفر المظفر نصف شب اٹھے، جب پیاس لگی تو کوزے آب لیا. اس کوزے میں پہلے سے زہر ملا ہوا تھا. جودہ بنت اشس نے کام کیا تھا جس کا تعلق بھی کچھ صحابیوں کے خاندان سے ملتا ہے، اور یزید کے باپ نے منصوبہ بندی کے ساتھ 1 لاکھ درہم دیے تھے حسن مجتبیٰ کو زہر دینے کے لیے. تو اس کوزے میں زہر ملا دیا گیا تھا کہ جس سے معمولاً امام حسن علیہ السلام پانی پیتے تھے. دیکھیں علم امامت سے مولا حسن علیہ السلام بھی سب جانتے ہیں، مولا رضا بھی جانتے تھے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے، مولا امام باقر علیہ السلام بھی جانتے تھے. ائمہ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ہم اپنی موت کو خود اذن خداوندی سے اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو اسباب تھے وہ یہی تھے کہ پانی میں زہر پلایا گیا، اور جب پانی پیا میرے مولا نے تو دفعتاً فرمایا کہ ہائے میرا جگر کٹ گیا. میرے مولا کا سن فقط 47 برس تھا، کوئی 47 برس کا سن تھا فقط میرے مولا کا. اور مولا کے سامنے تشت لا کر رکھ دیا گیا، اور مظلوم امام مسلسل اپنے جگر کے ٹکڑے اگلتے رہے تشت. دیکھو آج اس حسن کے مصائب ہیں کہ جن کی قبر بھی ویران اور مسمار ہے نا. مظلوم مدینہ ہے، غریب مدینہ ہے میرا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. امام حسین یقیناً بہت مظلوم ہے، جیسے حسین مظلوم ویسے کوئی نہیں، لیکن آج حسین کا روضہ آباد ہے، زری موجود ہے، گنبد ہے، بین الحرمین ہے، ایک طرف غازی کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. لیکن یقین جانو جو مدینہ جا چکے نا وہ جانتے ہیں. میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو بتلا رہا ہوں. مدینہ جا کر ایسی غربت کا احساس ہوتا ہے نا جو کہیں جا کر نہیں ہوتا. جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں، سیدنا سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، ارے میرے مولا محمد باقر کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، مولا جعفر صادق جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں جعفری کہلاتے ہیں. عزیزوں ان مولا جعفر صادق کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. سبت اکبر مولا حسن مجتبیٰ کی قبر مسمار ہے. اور اگر آپ منتظر ہیں کہ میں ایک نام کیوں نہیں لے رہا، جس ماں کی قبر مسمار ہے تو اس لیے کہ اس ماں کی قبر کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. جنت البقیع میں تو وہ مسمار ہے، اور روضہ رسول کے ساتھ ہے تو وہ پتا نہیں کہ کہاں ہے. عزیزوں 28 سفر آ چکی ہے، حسن مجتبیٰ کا غم منانا ہے. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے،
उम्मत मिटा रही है आसार पंजे तन के। ये वो मेरे मजलूम मौला हैं जिनके ताबूत पर जालिमों ने तीर मारे हैं। ताबूत से लिपट के कासिम पुकारे बाबा। हजरत कासिम 2 बरस के थे, ताबूत से लिपट के कासिम पुकारे बाबा। आंसू अखी के देखो, नोहे सुनो बहन के। ताबूत इमाम हसन मुज्तबा बरामद होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ साथ रहिएगा। पंचतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया में इंशाअल्लाह ताबूत हसन जियारत कीजिएगा। मौला दूर से जियारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर बस वो दिन करीब आ जाएं कि हम वहां पहुंचकर अज़ा खाने में बैठकर आपके ताबूत से लिपट कर वहां मातम कर सकें। एक जुमला और कहूं, बहनें मातम कर रही थी भाई के जनाजे पर। ज़ैनब पुकारी भाई दिल डूबता है मेरा, ज़ैनब पुकारी भाई दिल डूबता है मेरा। उगलो ना दिल के टुकड़े सदके गई दहन के। ज़ैनब है बाल खोले, उम्मत है तीर तोले। पूछो ना शाम की जब ये हाल है वतन के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछो ना शाम की ये हाल है वतन के। बस लेकिन एक फर्क है, हसन और हुसैन के जनाजे में एक फर्क ये है कि हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर था। एक और फर्क भी है, हसन को कफन हुसैन ने दिया, लेकिन हुसैन को कफन कौन देता? तन पर तो है हसन के, यानी कफन है ना, तन पर तो है हसन के, गोछित गया है सारा, मोहताज ही रहेंगे शब्बीर तो कफन के। एक और जुमला मैं कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ मंजिल मसाइब पर। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72। ऐ शहजादा कासिम आपको पुरसा पेश करते हैं। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे बदन के। करबला में कासिम का लाशा बिखरता चला गया, यतीम हसन पामाल होता रहा। हुसैन कहते रहे बला का, ऐ बेटा कासिम तेरे चचा के लिए बहुत सख्त है, तेरे लाशे को बिखरता हुआ करबला में देख। बस 2 जुमले और सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह गिरिया फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जब इमाम हसन को जहर दिया गया, टुकड़े उगल रहे थे तश्त में, आका हुसैन मुस्तकिल आंसू बहा रहे थे। हसन मजलूम ने फरमाया, ऐ भाई हुसैन इस कदर गिरिया न कीजिए, इसलिए कि ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह। फरमाया जैसे आपकी मुसीबत का दिन है वैसे कोई दिन नहीं है, आशूर की तरह का कोई दिन नहीं है, ये मौला हसन ने फरमाया। इसलिए कि जब हसन शहीद हुए तो किसी ने शहजादा कासिम को तमाचे नहीं लगाए। कोई लगाता भी कैसे, अभी तो हुसैन मौजूद थे, अभी अब्बास मौजूद थे, किसकी मजाल थी कि खानवादा अहले बैत पर नजर उठा कर देख ले। मगर हाय रे गुर्बत हुसैन, सकीना तमाचे खाते खाते जिंदाने शाम में मर गए। अजीजों क्या कुछ ना पढ़ो, यजीद लापरवाही से कहता था, ये मलून, लक़द मातत बिन्तुम मिन बनातिल हुसैन, अरे हुसैन की बेटियों में से एक बेटी को जिंदान में मर गई है। अल्लाह अकबर, क्या मजलूमियत है हुसैन है। शाम में किसी ने कहा उस बच्ची का नाम आतिका था, किसी ने कहा रुकैया था, किसी ने कहा सकीना था, लेकिन शाम के लोग कहते थे सीना पीटना। जो खुद मौला हसन ने कहा ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, बस मैं वही समझाना चाहता हूँ क्यों कहा मेरे मौला हसन ने। शाम के लोग कहते थे उस बच्ची का नाम कोई भी हो, लेकिन ये वही बच्ची थी जिसने भरे दरबार में अपनी गोद में बाप का कटा सर मांगा। मौला हसन अलैहिस्सलाम की
ایک مظلومیت اور تھی، بہت معذرت چاہتا ہوں، آج بہت طولانی گفتگو ہو گئی، شرمندہ ہوں، لیکن ایک ہی دن تو خاص طریقے سے امام حسن کا ذکر ہوتا ہے. میں چاہتا تھا کہ امام حسن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو جائے، فضائل و مصائب میں دل کی کچھ تسلی ہو، ہم فاطمہ سے کہہ سکیں اے بی بی، ہم جیسے آپ کے فرزند حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے حسن کے ذکر میں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حسن کی ایک ایسی مظلومیت ہے جو کسی امام کی نہیں ہے. مولا کہتے تھے کہ نانا، مولا کہتے تھے امام حسین سے، کہتے تھے نانا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے جب میں مر جاؤں تو ہو سکے مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. اور دوسری وصیت یہ کی کہ اے بھیا حسین، کربلا میں آپ پر بہت سخت وقت ہوگا، تو یہ میری جتنی اولاد ہے یہ سب آپ کے حوالے ہے، یہ سب آپ پر قربان ہو جائیں گے. لہذا تاریخ بتلاتی ہے کہ نسل حسن ہمیشہ نسل حسین پر قربان ہوتی رہی ہے. اگر نہیں جانتے تو آج جان لو، پھر سے کہتا ہوں، نسل حسن ہمیشہ تاریخ میں نسل حسین پر قربان ہوتی رہی ہے. کبھی قاسم و عبداللہ ابن حسن مولا حسین پر قربان ہوئے، کبھی حسنی سادات ائمہ علیہ السلام پر قربان ہوتے رہے، کبھی شہدائے فخ ہیں جن پر دیبل نے امام رضا کے سامنے مرثیہ پڑھا تھا، یہ بھی نسل امام حسن میں سے ہیں. عبداللہ محض ہیں، محمد ابراہیم ہیں جنہیں منصور دوانقی نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا. عبداللہ جو حسن مصنع کے بیٹے ہیں، حسن ابن علی کے پوتے ہیں، حسین کے نواسے ہیں، یہ زندگی بھر بغداد میں قید رہے، زندان میں نماز پڑھ رہے تھے. دربان نے کہا عبداللہ جلدی سے نماز پڑھو، حاکم نے تحفہ بھیجا ہے. تحفے کو کھولا، دیکھا جوان بیٹے کا سر دست میں رکھا ہوا تھا، محمد نفس زکیہ کا سر بڑا ہوا تھا. بوڑھے باپ کے لیے حاکم وقت نے وہ بھیجا تھا، تو سر کی پیشانی پر عبداللہ نے بوسے دیے. وہی جو حسن کے پوتے ہیں وہ عبداللہ بوسے دیتے تھے، کہتے تھے ہاں محمد، حسن کی اولاد سے یہی توقع تھی کہ وہ حسین کی اولاد پر یعنی امام وقت پر قربان ہو جائیں. بس آپ کو کوئی منظر یاد آیا جب کربلا میں بھی ایک بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا تھا. وہ تھی نسل حسین کی قربانی، یہ تھی نسل حسن کی قربانی. آخری جملہ کہنے لگا وہ جس کے دل میں جتنا دم ہے، یا حسن یا حسین کہہ کے روتا چلا جائے. نسل حسن میں جو سب سے بڑی قربانی تھی وہ 13 برس کے نوجوان کی تھی، جب لاش کربلا حسن مجتبیٰ کے یتیم کا لاشا کربلا میں بکھرتا رہا. قاسم ابن حسن کے لاش کے ٹکڑے اللہ اکبر حسین نے اٹھائے، ٹکڑوں پر سر رکھ کر کہتے تھے واہ غربتا، حسن کا یتیم چلا گیا، میں غریب ہو گیا. مولا حسن کا جنازہ چلا، حسن کے جنازے پر تیر برسے. ایک خاتون کوئی آئی تھی، تیر باران ہوتا رہا، حسن کا لاشا واپس پلٹا. بی بی زینب نے کہا بھیا یہ تابوت تو میں نے سفید دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب حسن کے جنازے سے تیر نکالنے. میں کہوں گا اے بی بی مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکالے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ بیوی جواب دیں گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے، کربلا میں حسین کی بہن ایسی مجبور تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. حسن کا تابوت لہو لہان ہو گیا، حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا. آئے حسن مجتبیٰ، آئے غریب مدینہ، آئے حسین کربلا. تابوت دکھلائیے گا امام حسن علیہ السلام. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے، 1000 ہوں گے قاسم تیرے
بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے، قاسم تیرے بدن کے پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے، اگلو نہ دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے، اور زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کے جب یہ حال ہے وطن کے، پوچھو نہ شام کے جب یہ حال ہے وطن کے، مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھاتے، مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھاتے، جب کہ وہ جانشین تھے پیغمبر امن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، یا حسن یا حسن یا حسن۔
یا حسن یا حسن بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، تیرے تابوت پہ کس واسطے مارے گئے تیر، اے امیر ابن امیر، اے امیر ابن امیر، کلمہ پڑھتے نہ تھے جد کا تیری اہل جفا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا، اور تڑپ کر یہ کہا، تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد چلا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے، کب وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز قبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ متوجہ زیارت وارثہ، آپ سے لیکن گزارش ہے کہ زیارت وارثہ سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، کہ جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے، بہت سارے مومنین نے بے شمار نام لکھے ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے، اور بالخصوص اس مجلس کے انعقاد میں تعاون رہا جناب میثم مکھی کا، ان کے والد مرحوم جناب سجاد حسین مکھی اپنے رجب علی مکھی کی برسی ہے، ان کے لیے بھی خاص طور پر شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ زیارت وارثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ،
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك ابن نبي الله. السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. جارة مولا رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسن علیہ السلام پر بالخصوص ان مریضوں کے لیے جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کا ہے. یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا حسن علیہ السلام کریم ابن کریم ہے. وسعت رزق کے لیے مل کے گئے. یا وجیہاً عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ. آخری مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ کی قبر اب تک مسمار ہے. جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب کے لیے ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے مل کے وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا حسن علیہ السلام قبول فرمائے انشاءاللہ. برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. مجلس شہادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے براہ راست پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. نے سجایا ہے تابوت حسن کا، ہے تابوت حسن کا، تابوت حسن کا.